وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میرے سرکار
میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکمے سے بھی سرکار نبھائے رکھنا مجھ نکمے سے بھی سرکار نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانیزے پہ خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا یہ تھے بہت خوبصورت آواز میں جناب ہمارے سجاد احمد بٹ صاحب ہم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس محفل میں ہم لوگ دوبارہ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں آج کی آپ کو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کرونا کے دنوں میں کتنی سختی تھی سب لوگ گھروں سے نہیں نکل سکے بہت سارے ہمارے دوست بھائی جاننے والے واقف کار اس دنیا جہان سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے بہت ساروں نے اس بیماری سے بھی نبرد ازما ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے آج کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف شاہ صاحب کے ساتھ دعائے خیر کرنا تھا اور ان کو ویلکم کہنا اور مختصراً صرف یہ کہ بھئی ہمارا پروگرام 1 نومبر کو بن رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میلاد شریف کا ابھی 2 چیزیں ہیں فائنل تو ہم لوگ نیکسٹ ویک کریں گے میرا خیال ہے تمام علماء کرام کو بلا کے پروگرام جیسے شاہ صاحب فرمائیں گے کیونکہ جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی پریس کانفرنس میئر کی شاید آپ لوگوں نے سنی ہو کہ کرونا پھر دوبارہ اٹھ رہا ہے اور خاص طور پہ ہمارے مڈ ووڈ میں اور سن سیٹ پارک اور بشویک میں ہمیں اپنی تیاری پوری مکمل کرنی ہے انشاءاللہ اسی ویک میں سارا کچھ صورتحال سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ 1 نومبر کو میرے اللہ نے چاہا تو ہم لوگ پورے زور و شور سے پوری عقیدت و احترام سے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم منائیں گے تو میں اب گزارش کرتا ہوں جناب ملک ناصر اوان صاحب سے کہ وہ شاہ صاحب کو ویلکم بھی کہیں ہم لوگ انتظار کر پہلے کچھ لوگ آپ کا انتظار کر کے چلے گئے اب کچھ لوگ اور بھی آ رہے ہیں آپ کے جانے کے بعد طاہر بھٹا صاحب کی والدہ کا وصال ہوا ہمارے چودھری مسعود الہی صاحب کی بھابھی کا وصال ہوا تو اسی طرح ہی کچھ اور جاننے والے ہیں ان سب کے لیے دعا کریں گے ہم لوگ بھٹا صاحب کا انتظار کریں گے آتے ہیں جی طاہر بھٹا صاحب
میں جی طاہر محفوظہ وہ پہلے الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بہت گیپ رہا کرونا کی وجہ سے, خیر دیر آئے درست آئے ماشاءاللہ. ویلکم آپ کو, ویلکم بیک ہوم ہم تو کہتے ہیں تاکہ ابھی یہی ہوم ہے. اب جب پہلے ہم چاہتے تھے کہ ادھر آتے تھے واپس جاتے تھے, لیکن ابھی کیا کریں بچے ادھر ہیں اور ابھی یہی آپ کا ہوم ہے ہمارا جو نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیریت سے لے کے آیا ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور دوسرا آپ کا بائک ہے, جیسے ہم نے دعا کی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور آج کا جو کٹ ہے یہ آپ کی آمد کی وجہ سے کر کے سارے دوست جو تھے, ایک تو فاتحہ بھی کہنا تھا اور دوسرا ملاقات ضروری تھی کرنی. ہم نے سوچا کہ اکیلا اکیلا بندہ ادھر اسٹیٹ ٹنل میں جائے گا تو آپ بھی مصروف ہوں گے, تو اکٹھے ادھر جو ہے نا ایک تو فاتحہ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہم جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ عید میلاد نبی کے حوالے سے دوسرے دوست بھی اپنا جو ہے اپنا ویوز دیتے ہیں. تو کاوش والے اپنے ارشد صاحب شکریہ آپ کا, دوبارہ ملاقات بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے صحت زندگی دی ہے, سب سے ملاقات ہو گئی ہے اس بہانے. اور کاوش کی وساطت کی وجہ سے ایک تو یہ لوگوں کو میسج چلا جائے گا کہ ملاز شریف کی آمد ہے, اور نومبر کی 1 کو انشاءاللہ جیسے کہ ہر سال 32-35 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم جو ملاز شریف کا پروگرام کرتے ہیں کونی انڈ پہ, تو وہ انشاءاللہ ایونیو ایچ اور مکی مسجد سے کہہ لیں, مکی مسجد سے شروع ہوگا انشاءاللہ, ڈروچسٹر تک جائے گا اور وہاں واپس پھر. تو اس کے بارے میں مزید ہم انشاءاللہ 1 ویک تک اپڈیٹ کرتے رہیں گے, جب سے جو ہے نا وہ ہمارے سب دوستوں کی اور اسکالرس اور ہمارے جو ممبرس ہیں سارے دوست جو ساتھ چل رہے ہیں ان کی مشاورت سے ہم دوبارہ جو ہے وہ شاہ صاحب بھی آئے ہیں چونکہ اعلان کریں گے. تو اگین شکریہ آپ کے آنے کا, آج کے آنے کا بھی شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب آپ لے. جی بہت شکریہ جناب ملک ناصر اعوان صاحب. اب میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں, اس کے بعد پھر سب دوستوں سے ویوز لیتے ہیں آئندہ والے بارے میں. مہربانی جناب, شکریہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں نے اور بلکہ جہاں تک یہ آواز گئی میرے آنے کی اور سب نے سنا, آئے بیٹھے انتظار کیا, اور خاص کر کے یہ جو کمیونٹی سینٹر ہے یہ بھی میرے بازو ہیں, بھائی ہیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ میرا جسم ہے. اور انہوں نے یہ ویلکم کیا, تھوڑی سی دیر ہوئی اس کی میں معذرت چاہتا ہوں. میرے پاس کچھ لوگ وہاں بھی موجود تھے, وہ بھی ملے اور آئے, افسوس ملاقات وغیرہ, تو اس لیے دیر ہو گئی. دیر کی تو معذرت. باقی جو آپ نے کہا ہے وہ ماشاءاللہ آپ کا حق بنتا ہے, اور میں نے آپ کو ٹیلی فون پہ ہی بول دیا تھا کہ آپ انفارمیشن ساری وہ مجھے لے کے دیتے رہیں. آپ نے کہا کہ اس طرح یہ پروگرام ہے, تو میرا پروگرام ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ڈلتا ہے. اور آپ کو میں نے بول دیا تھا کہ 1 نومبر بروز اتوار انشاءاللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سالانہ پروگرام ہے وہ ہوگا انشاءاللہ. اور اسی سلسلے میں یہ ساری انفارمیشن چل رہی ہے, مل بھی رہی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ آ رہا ہے. اگر حالات کرونا کے تھوڑے سے بھی نرم ہوئے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم پورا پروگرام کریں. اگر اس سے تھوڑے سخت ہوتے ہیں تو ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ 2 پروگرام ہیں, ایک ہمارا جلوس کا ہے, دوسرا اندر مسجد کے جو تقریریں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. اگر کوئی تھوڑے سے سخت ہو گئے تو پھر ہم ایک کر لیں گے, یا جلوس کر لیں گے یا اندر مسجد کے اندر جو باقی کا پروگرام وہ چلتا ہے وہ کر لیں گے. دونوں میں سے ایک کریں گے, لیکن ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا. اور باقی جناب آپ سب نے جو اظہار کی ہے اس اظہار کا میں جناب بہت ہی تائید کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ اظہار افسوس جو کیا آپ نے فاتح خانی کیا. اور دوسرا آپ نے جو بتایا ہے طاہر بھٹا صاحب کی ایک فوتگی ہوئی ہے اور دوسرے صاحب ہیں ان کی, تو ان کا بھی افسوس ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی ان کی فاتح آپ کی موجودگی میں پڑھوں گا. اور میری غیر موجودگی میں آپ سب نے جو تعاون کی ہے وہ بھی مجھے سارا پتہ ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ آپ سب نے گاہ بگاہ کالے کر کے میرے بچوں سے حوصلہ افزائی کی اور پوچھا. یہی ہوتا ہے. تو کرونے کی وجہ سے میں بھی لیٹ ہوا,
ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں بہت بڑا گیپ، لیکن تھا گیپ واقعی، کیونکہ ادھر پاکستان میں تو آنے کا مقصد تھا واپس، لیکن فلائٹیں بند، ایئرپورٹ بند، تو پھر آنا کدھر تھا. تو بہرحال دیر ہے درست ہے، انہی کے الفاظ دہرا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جناب آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں ڈالے، آپ سب کو عمر خضر عطا فرمائے، اور آپ سب نے جو کیا سر خم تسلیم ہے، جو مزاج یار میں ہے میں اسے جناب قبول کرتا ہوں. تو باقی ایک خوشی بھی ہے، جو خوشی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ شراز بیٹے کی جو منگنی کی ہے اس کے سلسلے میں تو جی تو آپ نے سب نے جناب اظہار کیا، وہ بھی خوشی کی خیر مبارک جناب قبول کرتے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، اور جو میرے بعد کرونا کی وبا کے اندر جتنے مسلمان گئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور اہل خانہ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور صبر جمیل عطا کرے. وما علینا الا البلاغ. جی بہت شکریہ جناب پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب. جیسا کہ حضرت نے فرمایا کسی ویک انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایس او پیز کا پتہ کر کے تو اس چیز کو فائنل کر لیں گے، کیونکہ مسجد میں آج کل لنگر وغیرہ کا انتظام نہیں وہ کرنے دیتے، اور ہاں جی تو انشاءاللہ اللہ خیریت رکھے تو اسی ویک میں تمام علماء کرام سے بھی ان سے بھی سب سے ملاقات کر کے، تو ملک صاحب نے خیر پہلے ملاقاتیں کی ہیں 2-3 آفیشل سے، تو انہوں نے اندیا دیا تھا کہ آپ لوگ فاصلہ رکھ کے، پہلے کی طرح نہیں لیکن آپ فاصلہ رکھ کے اور گلوز اور یہ ماسک وغیرہ پہن کے اگر آپ دور دور ہوں تو ہم آپ کو اجازت دے سکتے ہیں. وہ کیونکہ اس ویک میں نے صرف عرض یہ کیا کہ اس ویک میں تھوڑی سی صورتحال تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، تو پھر بھی ہم ایک دفعہ پھر ان سے ملاقات کریں گے اسی ویک میں، اور آپ کی مشاورت اور آپ کے حکم سے اور آپ دوسرے علماء کرام سے بھی آپ رابطے میں کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جیسا بھی پروگرام بنے گا اس ویک کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ پائے تکمیل تک پہنچا کے تو اناؤنس کر دیں گے. یکم کو انشاءاللہ پروگرام ضرور ہوگا جیسے حضرت نے فرمایا، چاہے وہ مسجد والا ہو چاہے جلوس والا ہو. یکم نمبر 2020 کو انشاءاللہ تعالیٰ جشن آزادی، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ یہاں پر منائیں گے، یہ بات تو طے ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے محترم سینئر صوفی مشتاق صاحب سے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. چلو جی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے لیے خوشی کا مقام بھی ہے کہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے. واقعی یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پہلا موقع ہے کہ یہ بیماری بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو شفا عطا فرمائے، اپنے محبوب کا صدقہ کرم فرمائے. لیکن چلو شاہ صاحب تشریف لائیں، ہمارے لیے انتہائی اعلیٰ قسم کی خوشی ہے. یہ ہم شاہ صاحب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور شاہ صاحب کے بڑے بھائی جو میرے نہایت ہی محسن بھی تھے، ان کی وفات پر شاہ صاحب تشریف لے گئے. وہ ہم سب شاہ صاحب کے ساتھ برابر دکھ میں شریک ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو شاہ صاحب کو خوشی بھی دی. شاہ صاحب کے بڑے صاحبزادے کی منگنی ہوئی، اس میں بھی ہم سب شاہ صاحب کی خوشی میں شامل ہیں. بلکہ جس طرح ملک صاحب نے فرمایا، شیخ صاحب نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے جیسے بھی ہوا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات طے شدہ ہے کہ انشاءاللہ پروگرام ضرور ہوگا. اگر بہتر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا جلوس کری ہو گئی، چاہے وہ ہمیں یعنی ایک بلا کی کیوں نہ ہو جائے، اگر نہ ہو سکے، لیکن چونکہ حکومت بھی ہماری اپنی ہے، ہم نے حکومت کے ساتھ بھی ملنا ہے. جس طرح حکومت کا فیصلہ ہوا وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو انشاءاللہ پروگرام جو جیسے بھی ہوگا ہم جس طرح وہ آپ یعنی شاہ صاحب کا آپ کو حکم ہوگا اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ. شیخ صاحب ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਲੱਭਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਰੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ کروں گا پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب سے
کہ بھٹا صاحب کی والدہ کے لیے اور مسعود علی صاحب کی بھابھی کے لیے، آپ اپنے بھائی کے لیے، اور جتنے بھی ریحان جو ہے جمیل ٹھور صاحب کے بھائی، جی ڈاکٹر ریحان صاحب، جمیل ٹھور صاحب کے بھائی، ان کی مغفرت کے لیے، طاہر محمود صاحب کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں ان کے جتنے بھی رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی سب فوت ہوئے ہیں، سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اچھا جناب، باتیں کرتے کرتے میں نے تھوڑا سا وہ جلدی کر لیا کہ باقی کو بھی ٹائم دینا تھا. تو پروگرام جو ہمیشہ ہوتا ہے نا اسی طرح اس کا شیڈول یہی ہے کہ وہ جو صبح کا ناشتہ ہوگا وہ اسی طرح ہوگا، اور اس کے بعد جلوس کی روانگی بھی اسی طرح ہوگی، اور جلوس کا جو سارا انتظام ہے وہ انہی کے ہاتھ ہے اور یہ اسی طرح کریں گے. اور اس کے بعد جو جلوس کے اختتام پہ وہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ ہم اگر مسجد میں نہ بیٹھ سکے تو وہاں جو ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے کہ باکس تیار کیے جائیں کھانے کے، تو وہیں ان کو دے کے تقسیم کر دیا جائے. اگر مسجد میں یہ باتیں نہ ہو تو یہ بھی میرے بھائی ناصر ان چیز کو بھی انکلوڈ کر لیں. تو باقی جناب اب فاتح شریف ہوگی، جتنے کرونا میں گئے ہیں اور بغیر کرونا کے اس گیپ کے اندر جتنے گئے ہیں سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا واحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا وتوفہ علی الایمان. اے پروردگار عالم، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور دعا پڑھیے دا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دن پروردگار عالم ساڑی بارگاہ رب العزت وچ پیش کرنے قبول و منظور فرماؤ. اے پروردگار عالم ساڑے وسیلہ جلیلہ دن سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرمان. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دن سرکار دی اولاد نو، اہل بیت نو، ازواج محتارات اور شہدائے کربلا دے روح نو اس حالہ پیش کرنے قبول و منظور فرمان. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال صحابہ کرام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول و منظور فرمان. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال آل رسول، خون رسول، سادات رسول، اہل بیت رسول جتنے اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں سارے دی بارگاہ دے اندر سارے صاحب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال مولا جنہ دا کوئی بھی نہیں جان ہوتے سالے ثواب کرنا لا انہاں سارے نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سفیر کر کے سالے ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دے نال حاضرین مجلس جتنے ساتھی اسی موجود ہیں اساں سارے دے خاندان وچ جتنے چھوٹے بڑے وڈیرے روح رخصت فرما چکے ہیں سارے روح نے سالے ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. جناب طاہر بھٹا صاحب دی والدہ صاحبہ اور اس بعد جناب طاہر محمود اسنا علا اور ڈاکٹر جمیل ٹھور صاحب دے بھائی اور باقی بھی جتنے اساں دے تعلق واسطے ہاں بھائی مسعودی پابی صاحبہ اور اس تو علاوہ بھی جتنے فوت ہو چکے ہیں عامر صاحب. اچھا مولا جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں مولا انہاں سارے دی بارگاہ دے اندر یہ سالے ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرمان. اے پروردگار عالم اساں جنہاں نے سالے ثواب پیش کیتے انہاں سارے دی قبر منور فرمائے، روحانی درجات نو بلند فرمائے، برزخ دا سفر آسان فرمائے، اپنی رحمت دا صدقہ مولا سارے نے جنت الفردوس مقام عطا فرمائے. پروردگار عالم اپنے محبوب دا صدقہ اور اپنی ربوبیت دا واسطہ صالح ثواب دا صدقہ اور واسطہ مولا سارے دنیا پریشانیاں دور فرمائے اور خزانہ غائب دے وچ امداد فرمائے. اور مولا جتنیاں موذی مرزن جان لیوا مولا یہ آیت انسانی شیطان نہیں ہے مولا یہ جتنی بھی جان لیوا انہاں تو تمام اہل اسلام نو محفوظ فرمائے. اے پروردگار عالم اپنے محبوب دا صدقہ اور واسطہ جو کچھ عرض کیتا ہے ساری دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
آمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لو جی بھائی ارشد. ہمارے کمیونٹی سینٹر کے صدر صاحب طاہر بھٹا صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں میلاد شریف کے بارے میں بھی اور شاہ صاحب کی آمد کے بارے میں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم اپنے محترم صفدر شاہ صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا دل شاید پاکستان میں زیادہ لگ گیا ہے، کیونکہ ہم بڑی دیر سے انتظار میں تھے. کرونا کا بھی وہاں پہ کافی بہتری آئی، لیکن اس کے باوجود بھی شاہ صاحب وہیں پہ مقیم تھے، تو اس لیے ہم تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ شاید پاکستان میں زیادہ کشش ان کو نظر آئی ہے. تو ہم تہہ دل سے ان کو ویلکم کہتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری رونق، ساری بہاریں اور ساری گہما گہمی ان کے دم سے بھی ہے، کیونکہ یہ سارا جو میلاد کا پروگرام ہے یہ بھی ان کی عدم موجودگی میں ساری چیزیں ممکن ہی نہیں. تو باقی یہ پروگرام جو ہے اس کو پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی شان انشاءاللہ منائیں گے، اور ہر لیول پہ جا کے اس کا اجازت نامہ بھی لیں گے. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اب اس سال تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی جو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ماشاءاللہ کافی کامیاب جلوس نکالا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قدغن ہوگی ہمارے لیے، کیونکہ اگر ان کو اجازت ملی ہے تو ہمیں بھی ملنی چاہیے. اور ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال ہماری جو گیدرنگ ہے اور زیادہ ہو، اور سب لوگ اپنے اپنے دوستوں کو، فیملیوں کو بھرپور طریقے سے اپنے تعلق کو جو ہے بروئے کار لا کے ان کو انوائٹ کریں اور اس کو کامیاب بنائیں. اور میں اپنے قاری یونس صاحب کو بھی اور صوفی مشتاق صاحب کا، یہ ایسے لوگ ہیں جو یقین کریں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یقین کریں ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کا موقع عطا کرتا رہے. اور ہم بھی اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ہر دم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور ان کے شانہ بشانہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے، اور ہم سب میں یکجہتی اور یہ سلوک اتفاق اور آپس کی ایک دوسرے کی عزت برقرار رکھنے کا توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے محترم شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو کھلا رہا ہے، میں بھی پاکستانی رہا ہوں، یہ موذی مرض کی وجہ سے سارے لوگ، سارے بھائی آپس میں کچھ صحیح مل نہیں سکے، تو سارے بھائیوں کا بھی شکریہ، اور اسپیشلی شاہ صاحب. اور دوسرا جلوس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ تعالی جلوس پہلے سے بھی انشاءاللہ اچھے انداز میں اور بہتری کے ساتھ انشاءاللہ نکالا جائے گا. اور سارے دوست جو ہے ان سے تعاون کی اپیل ہے کہ پہلے سے بڑھ کر اس میں حصہ لیں، اور جو بھی چھوٹی موٹی کوئی بھی سلسلہ ہو، میٹنگ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں آیا کریں، اور میٹنگ میں آ کے اپنی رائے دیا کریں. اور بجائے اس کے کہ جلوس والے دن کوئی ہم ایک دوسرے پہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے آئیں میٹنگوں میں اور اپنی رائے دیں، اور پھر اس پہ عمل ہو. تو انشاءاللہ سارے بھائیوں کا شکریہ. کہ میں اب مائک دیتا ہوں کمبو صاحب سے. بہت شکریہ جناب چچی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سب دوستوں سے معذرت چاہوں گا کہ میں بیٹا پاکستان جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں. دوسری یہ بات ہے کہ آج ماشاءاللہ ہمارے اثر دست پیشوا جناب پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب بھی موجود محفل ہیں، اور ان کی کمی جو ہے نا وہ بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی.
الحمدللہ آج ہیں. تو آج وہ پروگرام جو ہمارے پینڈنگ تھے یا پینڈنگ ہیں تو اس کے متعلق سب سے پہلا پروگرام تو ہمارا یہی ہوتا ہے جلوس کا، جو عید میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ حسب سابق جیسے پہلے ہوتا رہا ہے اس سے بہتر انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور تمام تر احباب، دوست اور جتنے بھی ہمارے ملنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ سابقہ اگر نہیں وہ شامل ہو سکے جلوس میں تو اس مرتبہ ضرور شامل ہوں. یہ جو نا عشق رسول والی بات ہے، عشق محمد والی بات ہے، اور اس میں ثواب ہی ملے گا، کوئی برائی یا بری بات نہیں ملے گی انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ سب کا اس دیار غیر میں جیسے شاہ صاحب نے یہ میلہ سجایا ہوا ہے اور میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں آج الحمدللہ. ملک ناصر اوان صاحب اور چیچی صاحب اور شاہ صاحب، اشفاق صاحب، ہمارے صوفی مشتاق صاحب ہیں، ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر دوست سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دیار غیر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے نا تو یوں سمجھو کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ہمارے لیے غنیمت ہے. ممکنات میں شامل ہے کہ یہی محافل، یہی جلوس، یہی باتیں، یہی میٹنگز جو ہے نا یہ ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بن جائیں. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سید صفدر حسین شاہ صاحب اور جناب طاہر بھٹا صاحب اور ملک ناصر صاحب، چیچی صاحب، اشفاق صاحب اور ہمارے بڑے بھائی صوفی مشتاق احمد صاحب، یونس صاحب، ان کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دیار غیر میں وہاں جہاں اسلام کی ضرورت تھی، دین کی ضرورت تھی، اور یہ لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ کام جو ہے وہ بڑا تسلی بخش اور خوبصورت انداز میں شروع کیا، جو آج الحمدللہ سو الحمدللہ کہ آج اس لیول پہ چلا گیا کہ پورے امریکہ کے اندر ایسا جلوس نہ دیکھا گیا ہے، نہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور ہم ثابت قدم ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا لاکھاں شکر ہے کہ جس نے آج اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب پاک کے نالین پاک کے صدقے ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور یہ بڑی پیاری محفل ہے کیونکہ اس میں آج خصوصی طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی آمد کی خوشیاں کیسے منانی ہیں. تو سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں ہم سب کو حصہ لینا چاہیے. اور دوسری خوشی یہ بھی ہے کہ آج جناب محترم سید پیر صفدر حسین شاہ صاحب دوبارہ وطن عزیز پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں. ان کی بہت ہی کمی محسوس کی جا رہی تھی. اللہ رب العزت کا لاکھاں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس محفل کی رونق آج پھر دوبارہ جو دوبالا ہو گئی ہے کہ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں. جیسا کہ ہم ادھورے سمجھے جا رہے تھے کہ ان کی بہت کمی تھی، تو اللہ پاک نے یہ ہماری کمی جو ہم محسوس کر رہے تھے پوری کی ہے. اور جناب ملک ناصر اوان صاحب، چیچی صاحب، بھٹا صاحب، یہ سارے بھائی آج محترم جناب صوفی مشتاق احمد نقش بندی صاحب اور جناب کمبو صاحب، قبلہ شاہ صاحب، یہ سارے احباب خوش ہیں آج. اور ناصر میر صاحب، بھائی جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں آج ان کی بہت جو ہے خوشیاں محسوس کر رہے ہیں شاہ صاحب کے آنے کی. اور اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا، میں دعا کرتا ہوں کہ مل بیٹھنا قبول فرمائے. اور یہ کسی نے کیا خوب کہا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل محبت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا.